خدمت میں ایک بار پھر چائے اور چیزا کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے رضوان اور میرے کولیگ وہاں میں بغیر ٹوپی کے. آج ٹوپی ووپی کوئی نہیں پہنی, گرمی تو کٹوائے ہیں نا, چیک کریں گرمیاں آ گئی ہیں, گرمی آ گئی ہے اس وجہ سے ٹوپی نہیں پہنی, کیونکہ وہ ٹوپی پہنیں گے وہ پھر چھپا کے ہی نکل آئے گی سر پہ. نہیں پھوڑے نہیں نکلیں گے, بال جو ہے نا گرمی آج جو ہے 28-29-30 ٹیمپریچر ہو گیا تو لگ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی ہیومیڈیٹی ہے کافی, اس وجہ سے گرمی جو ہے نا. پنکھا آپ نے چلایا نہیں ہوا, اے سی ہے کوئی نہیں. وہ کیمرہ آپ کا اتنا زبردست سینسٹیو ہو, وہ پک کر لے گا آواز, پہلے فلکرنگ, پھر آپ کا جو حسن بھائی گرم ہوگا کیمرہ, آپ کے حسن بھائی جو ہے پھر وہ کہیں وہ لائٹ میں فلکرنگ, میرے سے زیادہ کیمرہ گرم ہوتا ہے. ہاں جی یاد رکھیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے کیمرہ اپنی طبیعت کے مطابق آگے بڑھیں. اچھا, آج ناظرین آپ سے کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں جو بجٹ آیا اس کے حوالے سے. تو دیکھتے ہیں کہ جو لاسٹ بجٹ آیا تھا اور اس بجٹ اگر اس کو کمپیریزن کریں تو کیا کوئی ڈفرینس ہے, کوئی چینج ہے, کوئی عوام کی زندگی میں بہتری آئی ہے, کوئی امپرومنٹ ہوئی ہے, تو اس بارے میں بات کریں گے. ہاں جی, کیا خیال ہے آپ کا بجٹ کے بارے میں, جو بجٹ پیش ہوا ہے؟ بجٹ بس پیش ہو گئے, اور اس کے بعد اگر ایک عام پاکستانی سے پوچھیں, حسن بھائی سے پوچھیں, منصور بھائی سے پوچھیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, ہم پاکستانی. اور یار کیا پوچھیں, کامنٹ تو کوئی کرتا نہیں ہے یہاں پہ, ترلے کر کے تھک گئے ہیں بھائی, کامنٹ کر. 103 سبسکرائبر ہو گئے ہیں, تو سر یہ جو 103 جو تیسرا جو نمبر 100 کے بعد آیا ہے نا, وہ اب کامنٹ کرے گا انشاءاللہ. لیکن واپس بجٹ پہ آئیں, اپنی جو ہے نا وہ نہیں, تو اسی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کامنٹ کریں کہ آپ کا بجٹ کے بارے میں کیا خیال ہے. کر دیں گے کامنٹ, فکر. میں تو ویسے ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں پہ پاکستان میں جائیں باہر اور پوچھیں عام آدمی سے کہ بھئی کیا آپ کو فرق پڑا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ خاص فرق پڑے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں, کرپشن یہ جو نعرہ تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم آئیں گے تو ہم کرپشن ختم کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے تھوڑی سی ایسی ہلکی پھلکی گوگل پر ڈال کے دیکھا کہ پاکستان کی جو ایک دیکھیں نا, پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ دنیا کی واحد کرنسی ہے جو فلکچویشن بڑی زیادہ کرتی ہے. ایک ہمارے بڑے اچھے ہیں, یہ کرپٹو کی طرح تو نہیں ہے کہ جو بڑی زیادہ فلکچویشن کرتی ہیں. اپنے ہیمسٹر صاحب جو تھے ان کو میں بتاتا چلوں کہ ایک وقت میں بڑے اچھلے, انہوں نے کہا بلے 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 بلے, دیکھا میرا عمران خان 207 پہ لے آئے روپیز کو اگینسٹ پاؤنڈ اسٹرلنگ. یار ہمارے بڑے, اگر آپ عمران خان کو کرٹیسائز کریں, ہمارے بڑے دوست ایسے ہیں جو کہ اسے پسند نہیں کرتے, کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھنا ہی نہیں ہے. مجھے شروع نہ کرا دیں کہ میں نا کہتے ہیں نا رات کے مطلب مارے عمران خان کے سر پہ, کیونکہ جب وہ غلط کام کرے گا تو آپ کو کرنا پڑے گا. نہیں عمران خان بتائیں, دیکھیں نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ عمران خان کا اب اس میں کیا قصور ہے, یہ بتائیں کہ اب آپ خود ہی مجھے بتا رہے تھے, بریف دے رہے تھے کہ بھئی 83% آپ کا جو آپ کا جو بجٹ بنتا ہے وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ پہ چلا جاتا ہے, تو باقی 17% میں آپ کیا ہیلتھ کریں گے اور کیا باقی چیزیں کیا کریں گے, اور 22 کروڑ عوام کی ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں. میں سمپل تو اس کا حل آپ کو بتایا تھا پہلے بھی, لیکن حل کی طرف وہ جانا نہیں چاہتا جی, کیونکہ انہوں نے کہنا ہے جی وہ سینکشن لگا دیں گے دنیا والے, فیٹ اپ والے پھر آ جائیں گے. وہ گرے لیگ میں آپ پھنس چکے ہیں, بلیک میں آپ جاتے نہیں اور گرے سے باہر آتے نہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں اس میں بہت بڑی جو ہے نا اچیومنٹ, وہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو پال بناتا ہے. عام بندے کو دیا گیا فیٹ اپ کا, مجھے ہو گیا سب نہیں پتا جی یہ, لیکن جب وہ دودھ لینے جائے گا, چینی لینے جائے گا, تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی یہ مہنگائی ہے. پر دیکھیں یہ دودھ وغیرہ جو یہ لوکلی پروڈیوس چیزیں ہیں, ان پہ جو ہے کیا گورنمنٹ ٹیکسز لگا دیتی ہے انڈائریکٹ, جو ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, فرض کریں میں نے بھینس رکھی ہوئی ہے, میں دودھ بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب وہ کیا بجلی مہنگی ہو گئی, وہ اپنا آپ کا وہ چارہ مہنگا ہو گیا, مختلف چیزیں مہنگی ہو گئی, تو میں نے دودھ کی قیمت بڑھا دی. اب آپ نے 2-3 چیزیں مینشن کی ہیں. دیکھیں جب آپ بات کریں, ایک زرعی ملک ہے پاکستان, یٹ وہ امپورٹ کرتا ہے چیزیں, بیسک چیزیں, چینی, گندم. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ مس مینجمنٹ. اب اپنی جو چینی پروڈیوس کی ہے وہ آپ جا کے باہر بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے یہاں پر اپنی جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے وہ پوری نہیں ہوتی, تو پھر اس کو پوری کرنے کے لیے آپ دوبارہ امپورٹ کرتے ہیں. اب جو ڈفرینس ہوتا ہے جس میں آپ نے بیچی ہے اور کافی لاس ہو لیا ہے,
Loss ابھی یہ اپنے ترین صاحب کس رولے میں گئے ہوئے تھے جو عمران خان اور ترین کا رولا پڑا ہوا تھا؟ یہ بریفنگ دیں تھوڑی سی. اپنے جو اے ٹی ایم ہیں وہ ان کو بھی مل گیا این آر او. اچھا انہیں مل گیا ہے نا. مطلب عمران خان کہتا رہے گا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. نواز شریف بھی نکل گیا پتلی گلی سے نیوے نیوے ہو کے کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب ریالٹی میں تو پھر عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہے, کیونکہ جب وہ کہتا ہے میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے, بھائی ملک سے بندے نکل جاتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر, کہتا ہے, ٹھیک ہے. چینی وغیرہ کی مافیا جو ہیں وہ دن دھراتے پھرتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, مطلب آپ اپنے گھر میں سربراہ ہیں, آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کی سنتے کوئی نہیں ہے, کہ وہ جو مرضی کرتے ہیں, تو پھر آپ یا تو چپ کر جاتے ہیں اپنے لیے کہ یار عزت اپنے ہاتھ میں ہے, تو چپ چپیٹے میں بیٹھ جاؤ کہتے ہیں, یا پھر آپ میٹر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں ایز اے کانسیکوینس طلاق ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا گھر ادھر ادھر ہو سکتا ہے, لیکن یا تو پھر آپ اپنی ساکھ بچا لیں. مطلب لوگوں سے چھپا نہیں رہے گا, ایونچولی پتہ چل جائے گا بھائی اس بندے کی گھر میں چلتی کوئی نہیں ہے. یہ تو آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, کافی لوگوں کو جانتے ہیں جو ببر شیر ہے باہر, اندر سے جب آپ نے دیکھا ان کو ذرا کلوزلی, کیونکہ ایونچولی آپ کسی گھر آ جائیں گے تھوڑا بہت تو پتہ چل جاتا ہے, تو آپ تو شوق ہو گئے. بالکل صحیح بات. تو یہ اسی طرح یہ ہے کہ عمران خان کا بھی نا وہ بجٹ کے حوالے سے بھی یہی ہے. ابھی میں نے سنا ہے کہ آئی ایم ایف بڑی کوئی کڑی شرطیں انہوں نے جو رکھی ہوئی تھی, وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ہمیں وہ 17% کہتے ہیں جی کھاد پہ لگا دو ٹیکس, اسی طرح الیکٹریسٹی پہ بھی اور لگا دو. عمران خان کو پتا ہے بھائی اگر یہ میں نے کام کیا تو میری تو شامت آئی, کیونکہ مہنگائی آگے بہت منہ توڑا ہے, اس سے مہنگائی تو اور بڑھے گی اسمان کی طرف, کہتا ہے. تو اگلی دفعہ الیکشن بھی آنا ہے اور 2 سالوں میں. تو یہ کیا پھر یہ جو یوٹیوب پہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ بڑی خوشخبریاں آ گئی ہیں, پاکستان جو ہے وہ صحیح سمت جو ہے چل پڑا ہے, یہ کیا سارا پروپیگنڈا ہے؟ یہ اس میں کچھ ریالٹی بھی ہے؟ میڈیا نے تو گیم چلانی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر جس طرح پاکستان چل رہا ہے پچھلے 75 سال سے, اسی طرح اگر چلتا رہے تو عمران خان کیا, عمران خان کی جگہ فرشتوں کو بھی لے آئے آپ تو پاکستان نہیں سدھر سکتا. یہ تو میرا اپنا ماننا ہے, کیونکہ میں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا اور دیکھیں آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اب میں ان لوگوں میں سے تو ہوں نہیں. ابھی آپ یہ جو جی ڈی پی کی میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ 83% جس ملک کی جی ڈی پی جو ہے وہ قرضے کو فائنینس کو مطلب سروس کرنے پہ لگ جاتی ہے, وہ تو ترقی نہیں کر سکتا کسی صورت میں. 17% میں تو جناب کہہ تو کچھ بھی نہیں. ہاں کھینچ توڑ کے ملک چلا تو لیں گے, وہ تو پھر پپوا نیو گینی اور اس طرح کے اور بڑے ملک ہیں جو ہارڈلی میٹر کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. دیکھیں مرتا تو کوئی بھی نہیں ہے. اب اس میں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا جو حصہ جو بچ جاتا ہے اس میں وہ آرمی کے اوپر, اور نہیں وہ بھی ایسی ہے, بس ٹھیک ہے آرمی اپنی جگہ وہ کھینچے. اب ظاہر ہے ملک آپ کی 500,000 اسٹرانگ آرمی ہے, تو روٹی انہوں نے بھی کھانی ہے, ویپنز نہیں آپ لیں گے تو دفاع کہاں سے کریں گے. وہ ایک جو ان کی لیجٹمیٹ ہے وہ تو انہوں نے کرنی ہے. اچھا تو پھر یہ ہے کہ پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے جان چھڑائی جائے. ایبسلیوٹلی 100% سر, ہر حالت میں. کیونکہ یہ جو ہے نا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ تو ان کا ایجنڈا ہے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جسٹ لائک پاکستان, خالی پاکستان کو نہیں, برازیل جو ہے دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ سروسنگ کرتا ہے ڈیٹ کی. مطلب جو بھی وہ اپنے جی ڈی پی ہے نا, پاکستان 83% ہے نا, وہ اس سے بھی زیادہ ہے. میں نہیں کرے گا 90% وہ اپنی جو انکم ہے وہ ادھر ویسٹ کر رہا ہے. اور اس میں پتہ کیا ہے, سود سب سے بڑی لعنت. ابھی عمران خان نے پھر میں نے سنا ہے کہ وہ مطلب اپنے قانون سے گناہ گار قانون سے سنا ہے کہتے ہوئے کہ جی ہمیں سود کی لعنت سے پاک ہونا ہے. مجھے کوئی ایک یہ نہ دیکھیں, اللہ کی قسم کھا کے نا, اب دیکھیں ہم نے جان اللہ کو دینی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے یہی نہیں بیٹھا رہنا اس دنیا میں. عمران خان مطلب اگر یہ بات کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے جو ربا ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں جو بینکنگ نظام ہے, آپ کسی بینکر سے جا کے بات کر لیں کہ یہ جو سود سے پاک بینکاری ہے نا, یہ بہت بڑا ہوسٹ ہے. یہ جتنا بڑا فراڈ یہ ہے نا, میرے خیال میں کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب نام بدل کے مدربہ کہہ کے کسی چیز کو, مطلب حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں اس میں ایسے ہے کہ کچھ اسکالرز ہیں, اس سے انہیں بات جیسے تقی الدین عثمانی صاحب ہیں, ان سے فتوے وغیرہ لیے گئے ہیں. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ پیسے ڈپازٹ کر رہے ہیں وہ انویسٹ کہاں پہ کیے جا رہے ہیں.
کیا وہ آگے لوگوں نہیں پلیز بات سن لیں پہلے, جسٹ پلیز لسن ٹو می, آپ سن لیں, آپ بات میں مجھے بتاؤں گا آپ کو, یہ گھما پھرا کے نا نہیں, مجھے میں صرف یہ جانا, میرا بھی سوال ہے, یہ ایک کویشچن ہے, آئی ایم جسٹ بینگ انکویزیٹیو, کہ وہ جو اگر آپ پیسہ بینکوں میں ڈال رہے ہیں, اگر تو وہ ایسے پروجیکٹس میں لگ رہا ہے جو کہ کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں, کوئی گورنمنٹ فرض کریں اور جو پبلک سیکٹر ہے وہ مل کے آپس میں لوگ جو ہے وہاں پہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں اور ان میں منافع ہو رہا ہے, تو اس منافع کا کچھ شیئر جو ہے وہ جو پارٹیز کو ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. تقی صاحب جو ہے نا کہتا ہے ان کو پکڑیں, اس طرح گچی یہاں نیچے کریں ان کی, کہتا ہے ٹھیک ہے, ان کو کہیں کہ جو پاکستان میں کوئی بینک یا کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو سکتا ہے اسٹیٹ بینک کے اپروول کے بغیر؟ ہاں یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی جی. اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہے؟ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ کیا, مجھے نہیں نام یاد ان کا, آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ مجھے پتا نہیں, میں نام نہیں لوں گا. اچھا نہیں, مجھے نہیں پتا کون ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر. وہ حفیظ مسٹر باقر, سوری باقر, وہ جو سائن بھی ہوتا ہے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے. نہیں, نوٹ کے اوپر اب نہیں لکھا جاتا اس کا, شاید جو لکھا جاتا ہو تو وہ ویسی جعلی نوٹ ہونا ہے, کوئی فرق کو نہیں پڑنا. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے, آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے آیا ہوا؟ پہلے وہ ایجپٹ میں لگا ہوا تھا, اس کو کس نے لگایا تھا؟ آپ کا ورلڈ بینک اور IMF ہی, اسی کا سٹوج ہے وہ, ٹھیک ہے. اب وہ اٹھ کے پاکستان آ گیا. پاکستان میں وہ کیا اسلامی نظام رائج کرنے کے لیے لایا گیا؟ نہیں, وہ تو وہی کنونشنل بینکنگ جو ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پیرلل سسٹم لا کے اس طرح کھڑا کر دیا گیا, کیونکہ وہی میں نے آپ کو, میں کہاں میں جاؤں کہتا ہے, مطلب پاکستان میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ بنا تھا جی اسلام کے لیے کہتا ہے, لیکن جتنا بڑا فراڈ, یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی یہی کہا تھا کہ جتنا بڑا فراڈ ہم نے کیا ہے 75 سال میں, کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, یقین کریں کہ ہم ابھی چل رہے ہیں نا اس کی رحمت کی وجہ سے, ورنہ جو ہم نے ہار کیا نا, اور اس میں سب سے زیادہ علماء کا ہاتھ ہے, فتوے دینے. اب یہ عمران خان کا اس وقت جو مذہبی امور کا جو لگا ہوا ہے بشیر, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ طاہر اشرفی صاحب نہایت ہی مطلب موضوع آدمی ہے میرے خیال میں, اور پاکستان میں سارے علماء جو تھے فارغ ہو چکے ہوئے تھے, وہ اس قابل نہیں تھے. عمران خان کی جو بڈھی تھی نا, وہ یہ کہتی تھی کہ اس بندے کو پکڑ کے لے کے آ, اور میں وہ جو لال ٹوپی والا ہے اس کے مجھے شروع نہ کریں, اگر اس سے اٹھا لوں میں اس کو اپنے پروگرام پہ انوائٹ کریں ہم, کہ چاہے وہ چیزہ پر آئیں, اور پلیز طاہر اشرفی کے بارے میں کچھ اچھے الفاظ میں ذرا بتائیں کہ یہ چوائس عمران خان کی کیسی ہے. اب یہ نہ کہنا پلیز, یہ دیکھیں کہ عمران خان کا تو پتہ ہی کیوں نہیں تھا, اس کو تو کسی نے کہا یار گل سن طاہر اشرفی صاحب کس طرح دے گئے انہوں نے لا دیں قسم میں پائے نا تانوں نا, مطلب اے چن چن کے تھوڑی چیزاں کرن گے تو اسی آشش کر اٹھو گے, کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نفاذ جڑا ہے طاہر اشرفی صاحب تو شروع ہوئے گا تو وہاں تے ختم ہوئے گا. عمران خان کو کہ اس بندے کو تو پروموٹ کرو. یار مجھے نہیں پتا کیا کمپلیکسٹیز جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں کر پاتے. میرا بھی چھتر آ نہیں رہا کیمرے میں, چھتر میرا اپنا والا چھتر میں آپ کو دوں گا, اور آپ رات کے مارے مجھے کہتے ہیں. اگر کبھی میں اس پوزیشن کو پہنچ جاؤں جی, جہاں میں آپ کو باتیں تو کرتا ہوں بڑی لیول کی, ٹھیک ہے, مطلب میں بات کروں پوزیشن پر اگر پہنچوں, اب فوراً چمونے نکلائیں گے نیچے سے کہ یہ باؤنسر لون کے لیے اپلائی نہیں کیا نا آپ نے ٹوکا نہیں استعمال کیا. کہتے ہیں بھائی میں ٹوکا استعمال کر دیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو میں اذیت دوں, ان کو باقاعدہ نہ میں تشدد کا نشانہ بناؤں. کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے جو یہ لاجک وہ بھی تو یوز کر سکتے ہیں کہ میں عوام کو مزید, کیونکہ ہماری اتنی کڑی سینکشنز لگ جائیں گی اور اتنے حالات تو یار میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کڑی سینکشن, تو آپ کے خیال ہے ہمارے اوپر کڑی سینکشن نہیں لگی؟ ہمیں تو کسی نے لون ہی نہیں دیا 5-6 سال, دیا کہ نہیں دیا؟ سر اسی لون پہلے جو لے چکے ہیں تو ان سے اسی دینا نہیں ہے, جی قسطاں نے, کیونکہ وہ اسی برداشت نہیں کر سکتے, اسی اپنی ضرورت تو زیادہ لے لیا. تو ٹوکا صاحب کی کہنے نے تو اسی کٹ لیتا ہے, پہلے پورا کرو, ابھی گنجائش ہے. چوری 1 روپے کی بھی ہے اور 1 لاکھ روپے کی بھی ہے, اگر چوری ہی کرنی ہے تو دیکھیں لاکھ نہیں کرو. ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو مسلمان ملک کے سربراہان ہیں وہ اگر اکٹھے ہو جائیں, آپ پھنس رہے ہیں, اور وہ ٹریڈ آپس میں کر لیں, ٹھیک ہے. سر مسلمان نہ بولا کریں, آپ کے جو 57 سو کالڈ
مسلمان اسٹیٹس جس میں میجورٹی جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جی ان میں آپ شروع کر دیں آپ کے خادمان حرمین شریف, جی ان سے شروع کریں جی گے. جی تو آپ کے خیال میں وہ کتنا آپ کو سپورٹ کریں گے؟ انڈیا کے 370 لگانے تو انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا کہ انڈیا کو کیا تھا؟ انڈیا کو سپورٹ کیا. جی آپ کا مودی جی. مسلمانوں کا قاتل, انہیں ایسے جفی ڈالی اس کو کہتے ہیں ہاں مودی ویل ڈن, تو جو کام کیتا ہے نا ٹھیک ودیا کام کیتا ہے, توڑ کے رکھ کھینچ کے رکھ کہتا ہے. یہ ان کے حالات ہیں. تو بہرحال ان کے بارے میں تو بات کرنا ہی بیوقوفی اور ٹائم ضائع. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم خیر ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں. ابھی یہ سارا امپیکٹ پڑتا ہے نا جی بجٹ پہ. بجٹ یہ ورلڈ بینک, یہ IMF, اور پھر اگر دوسرے ملک ایک دوسرے کو مجھے سپورٹ یہ نہیں کریں ایکسپلین کر گے. دے کہ پاکستانی روپی دوبارہ 219 220 پر کیسا پہنچ گیا. اگر تو عمران خان جو ہے وہ ڈیفیسٹ بھی اتار رہا ہے. بھائی یہ تو اب سیدھی سی بات ہے نا کہ ہمارا روپیہ جو ہے لنکڈ ہے ڈالر کے ساتھ. اگر ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں تو پھر ہماری انڈیپینڈنٹ کرنسی ہوگی نا. نہیں جس طرح آپ کا معمر قذافی نے, وہ بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنٹ ہے. نہیں میں یہ تو کہہ بنگلہ دیش آپ کو پتہ ہے نہیں. انڈیا سے بھی آگے نکل گیا اکنامک سٹیٹس میں. جی جی جی. پاکستان سے تو نکلا ہی نکلا تھا آگے. تو بھوکے بنگالی آپ کہتے تھے ان کو. نہیں, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہماری جو ہماری اکانومی اگر ڈپینڈ کرے گی ڈالر کی فلکچویٹ, تو یہی تو کہنا ہے کہ جو ہے بدماشی. میرا یہی کہنے کا ادھر مطلب کیوں نہیں یہ حالت ہے جو ادھر ہے؟ ادھر جو ہے وہ کالا وہ بلیک گولڈ نکل آیا ہے. بلیک گولڈ نہیں ہے, ادھر تیل تو برائے نام ہی ہے. وہ بیسکلی بات ہوتی ہے کہ اپنی مینجمنٹ ہوتی ہے, پھر پاپولیشن کم ہے ان کی آبادی ہے. کم ہے. لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ادھر بھی وہ جو ٹائنی اتنے مراٹھیز جو ہے نا وہی خوشحال ہے. باقی پاکستان وغیرہ تو محنت کرتے تھے, وہ کوڑے ہوئے ہیں. ہاں ان کا کافی محنت ہے اور اتنی اجرت ان کو نہیں ملتی جتنا وہ کام لیکن میں یہ سمپل بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الوژن ہم نے کریٹ کر لی, جو میں نے بھی کی تھی, لیکن میں تو خیر جاگ گیا ہوں تو مجھے تو کوئی یہ نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ نواز شریف زرداری کے سامنے عمران خان کو کھڑا کریں تو ان سے بہتر ہے. دیکھیں اب آپ نے کچھ تو ان کے فینس کو خوش کیا نا. نہیں وہ تو obvious سی بات ہے نا یار. یہ تو اگر فرض کریں ایک بندہ اندھا ہے اور ایک کانا ہے اور ایک کی 2 آنکھیں ہیں, تو ساری 2 آنکھوں والا بہترین ہے اور اندھے سے ایک کانا جو ہے وہ بہتر ہے. تو عمران خان ان کے اندر یہی حال ہے. عمران خان کانا ہے اور وہ اندھے ہیں. اب کہتے ہیں عمران خان چل ٹھیک ہے, نہیں رکھ لو جائے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں عمران خان کے لیے میں کبھی بھی میری رسپیکٹ گرو ہو جائے گی شاید اگر وہ اسپیڈ کو اسپیڈ کہہ دے. وہ کیونکہ جب 2 نمبری کرتا ہے نا اور ہائٹ کی کرتا ہے, مطلب دیکھیں میرے آپ کے جیسا بندہ ہو نا, وہ کہے کہ یار اگر ہم کبھی پرائم منسٹر بن جائے نا تو دیکھ میں اسلام کے ساتھ رائج کر. ہم بھی کرپٹ ہو سکتے ہیں, وہی میں تو مان رہا ہوں ہم کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میں اور آپ ہم اس منصب پر نہیں ہیں. اگر ہم پہنچ جاتے ہیں یا ایک ہم میں سے کوئی پہنچ جاتا ہے جو کہ امپاسبل ہے, تو پھر بھی ہم یہ بول رہے ہوں کہ یار پرائم منسٹر بن گیا نا تو میں ریاست مدینہ ضرور اسٹیبلش کروں, یا میں کہوں گا پرائم منسٹر تو میں بن گیا ہوں 10 سال اور مل جائے نا تو پھر تو میں واقعی کر دوں. تو عمران خان کی ایج کو مجھے ذرا بتا دیں, اس کے لورس جو ہیں کہتے ہیں کتنی ہیں؟ سر میری 69-70 کا تو ہوگا. 70 سال کا بندہ جو ہے 10 سال کے بعد کتنے سال کا ہو جائے گا؟ 80 سال. 80 سال کی عمر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی طاقت ہوگی؟ 10 سال میں سب کو کرنے میں تو دیکھیں, اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ اسٹیبلش کی تھی, وہ نے دیکھیں وہ بڑے کمزور تھے. یہ لگتا ہے آپ مجھے جان کی مجھے تباتے ہیں, بڑے آرام سے آپ بات کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہاں سے پلٹی مار کے کہاں پہ پہنچ گئے. وہ تو مجھے پتہ ہے کہ کرنے کو تو اس طرح ہو سکتی ہیں چیزیں, لیکن اس کی ریپرکشنز ہوتے ہیں, وہ ہم برداشت کرنے کی تیار نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے بات کی ٹوکا چلایا آپ نے, کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے اب آپ کو لون کوئی نہیں دے گا, یہ تو obvious سی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کیونکہ میں فردر اور لون نہیں لے سکوں گا تو میں تو ٹوکا نہیں پھیروں گا. ٹھیک ہے, تو پھر بچے آپ کو پیسے وہ اچھا شاید مسلم نے بڑا اچھا ترجیح دیا ہے. حیران ہوں. اس نے کہا کہ یہ پھر یاد رکھیں عمران خان جو مرضی کر لے, جب آپ بینک سے یا کسی سے قرضہ لیتے ہیں نا ان کی اس وقت آپ کہتے ہیں دے دے سب منگا سائن بھی کری جاتے ہیں آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جب آپ کو پیسے مل جاتے ہیں تو پھر جب آپ کو پیمنٹ کا ٹائم آتا ہے
آپ پیمنٹ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو شرائط انہوں نے رکھی ہوتی ہے اس میں کہہ رہے ہو کہ یہ والی نہیں ماننی نا، یہ صحیح نہیں ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ڈونٹ بی اے نوٹی چائلڈ ناؤ یو ہیو سائن اینڈ یو نو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈن ایز وی سے اور ایلس. ہاں تو جب ایلس ہے نا وہ بڑا پیٹا ہوتا ہے. تو جڑے بندے یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ٹوکا پھیرتے ہیں سائڈ ڈیٹ کے اوپر کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کی شرائط نہ مانی تو کیا ہوگا؟ ہاں پھر وہی ہے سینکشنز اور ٹریڈ میں سینکشن نہیں کرتے، انہوں نے اس کو فارغ کر دینا ہے، یا پیچھے جا کے وہ بکرا لوگ ایسا لگانا ہے کہتا ہے کہ وہ کوئی نہیں چاہے گا. یہ دیکھیں چمیا دیں عمران خان کو، کہیں کہ وہ بیسٹ تھنگ ہے سنس سلائس بریڈ کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریالٹی ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اس نے پولیٹکس کرنا سیکھنا شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ کیس کا کارڈ جو ہے نا وہ بیچے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو دیکھیں میں ان سے تو بات ہی نہیں کر رہا جو کہتے ہیں کہ جی وہ پٹواریوں میں اور پی ٹی آئی کے جو ڈائی ہارڈ ہے نا اسٹیروائڈس کہتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ کھوتے ہیں نشے کے اندر، وہ آپ نے دیکھا نا چھنکنا میں جاتا ہے وہ بندہ کھوتا بھاگ رہا ہے اندر تو سر وہ جو جیالے ہیں آپ کے پی 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 کے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ تو بیچارے اب رہے مظلوم میں کہتا ہے، وہ مظلوم ہے، وہ تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ فارغ ہیں، وہ جالے رہ گئے، وہ کس کے جالے ہیں؟ زرداری کے. زرداری نے تو کبھی بات آئی آپ کو زرداری ہے کدھر؟ پتہ نہیں کدھر ہے، وہ ہلسکیل کی دندیاں سے نظر آتی ہیں. وہ سر وہ بڑا شاطر آدمی ہے، اس نے ایک دفعہ 5 سال کا اسٹینٹ لگایا ہے کہتا ہے، اگلے پچھلے اس نے کیا وہ یہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خوش ہے. ایان علی کیا ہے پتہ نہیں کدھر ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سین پہ آئی تھی. میں تو پاکستان کی جوڈیشری پر آشش کر اٹھتا ہوں یار مان گیا نا، ٹھیک ہے، وہ کوئی گال ہی نہیں کرتا، مطلب میڈیا بھی اسی میں آتا ہے، میڈیا کو دیکھیں وہ بیڈ میں گھسوں میں ایسے جوڈیشری کے ساتھ. دیکھیں اگر میڈیا اسی طرح بائس پر غلط خبریں دیتا رہے گا تو ان کو لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے، ان کو سچ بولنا چاہیے. کبھی کبھار میری طرف میں دیکھ رہا ہوں شاید اسی کو بھی وہ دیکھتے ہیں، ہم کیا یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو اس طرح چھوڑ دیں گے. یہ چینل وینل جو ہے نا کتنی دیر آپ جو ہے وہ لوگوں کو سچ نہیں بتائیں گے. لیکن یہ کہ خوش فہمی سے پاکستانیوں کو نکلانا چاہیے، خاص طور پہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے جو پاکستان کو تو رگڑے کھا کھا کے نا، میں بات کرتا رہتا ہوں کزنز وغیرہ سے، اور ابھی دیکھیں یہ ویکسین کے اوپر انہوں نے نیا پکڑنا شروع کیا ہوا ہے، سنا ہے کہ تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ نہیں ملے گی سرکاری. یہ کیا زیادتی ہے؟ اب یہ اس طرح کی حرکتیں یہاں نہیں ہو سکتی، نہیں لیکن وہاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں کسی نے بولنا نہیں ہے. ہیومن رائٹس کے ذریعے ٹیل لینے چلیں گے وہ آپ کی دیکھیں کیا ڈیٹا ہی ان کے پاس. ہاں اینی وے یہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ بات کر لیں گے. بات کریں میں نے پھینک دیا، میں نے ایسے کر رکھ کے مار دیا گوگلی پھینکی ایسے رکھ کے کبھی کہ وہ ادھر کریں گے رکھ کے. ٹھیک ہے رکھ کے تو میرے خیال میں بجٹ کے حوالے سے آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گفتگو کا اختتام پذیر کریں یا مزید آپ اور اس پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ حسن بھائی حل اس کا یہی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جان چھڑائیں، اپنی اکانومی کو بالکل انڈیپینڈنٹ کریں. آپ اگر ایک زرعی ملک ہیں تو لوگوں کو اپنے لوگوں کی ضروریات جو ہے اس کو پورا. یار یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ساری کہتے ہیں جو میری تو خیر ہم بھی دنیا میں رہ کے 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا گھر وغیرہ چلاتے ہیں ہم کہتے ہیں ملک بھی اسی طرح ہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ باتیں ماننے والی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ جب ایک اگر انصاف نہیں ہوتا کہیں پہ تو پھر ظاہری بات ہے کچھ نیشنز پور رہ جاتی ہیں. آپ کو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آیا آپ جو اسلامی نظام اور اسلام کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ 100% سنسیئر ہیں کہ نہیں. اب یہ نہ کچھ جا کے شروع ہو جائے کہ یار یہ تو پہلے تو آپ پرفیکٹ مسلمان بنے کہتے ہیں، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پرفیکٹ مسلمان بنے. لیکن نظام ادھر جو ہے نا 2 نمبری نہیں ہو سکتی. مطلب جیسے آپ کہیں گے قرآن شریف اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. کہنے کا آپ کا مقصد ہے کہ ورلڈ میں آپ کو مطلب ایک یوٹوپیا تو نہیں بن سکے گا لیکن ایک آپ کے سٹینڈرڈز ہوں گے جو آپ نے امپلیمنٹ کرنے. دیکھیں جیسا ہم لوگ کہتے ہیں ایک بات سب یاد ہے، سب کو پتہ ہی ہے، یہ بھی ایک ہماری ایک ٹاپک آ رہا ہے جس میں یہ بات مزید کروں گا. یہاں صرف میں ایک ٹیزر پھینک کے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو جان ہم کہتے ہیں، یہ ایک تو محاورے بڑے بنے ہوئے نا کہ جان اللہ کو ہی دینی ہے، یہ میں دیندار ہوں، یہ جو باز ورڈز ہوتے ہیں. لیکن کیا واقعی اگر آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر آپ نے جان اللہ کو دینی ہے تو آپ اکیلے ہوں گے اپنی قبر میں، اس کو اور کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو جواب تو آپ کو ہی دینا پڑے گا.
اپنی کیپیسٹی کے اندر جو آپ کو اللہ نے دیا تھا اختیارات آپ نے کیسے استعمال کیے اور آپ اس وقت اللہ کو جو مرضی دیتے رہے ایکسکیوزز، لیکن کم سے کم میں اپنی بات کروں گا کہ بھائی مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ضرور ہے، لیکن میرے دل کے اندر کم سے کم اگر میں یہ بیٹھ کے یہاں پر بول رہا ہوں نا تو مطلب وہی والی بات ہے کہ کتنے لوگ آگے کیمرے پہ یہ بات کریں گے مجھے بتائیں، اور ہم لوگوں کو آفر کرتے ہیں کہ آؤ یار بیٹھو کیمرے پر بات کرو کہتا ہے تو مطلب بات نہیں کریں گے ویسے کیونکہ ریکارڈ تو چلی جاتی ہے. بڑے بڑے ایسے ایسے کھیلتے ہیں سوچتے ہیں یار ریکارڈ ہو جائے گا. یہ ریکارڈ ہوئی تو اللہ کی نے بھی تو ریکارڈنگ کی ہوئی ہے جو آن دا ڈے آف ججمنٹ مطلب جو ری پلے ہو جائے گا سارا کچھ. ادھر تو وہی والی بات ہے نا. اچھا خیر وہ نیکسٹ ٹاپک رکھتے ہیں. اچھا میرے خیال میں اجازت لے لیں ناظرین. ہوپفلی آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور یہ بجٹ کے بارے میں اور یہ پرابلم جو ہے بڑے عرصے سے چل رہا ہے تو کچھ سلوشن ہمارے ذہن میں ہماری جو ہے کم عقل کے حساب سے آپ دیکھ لیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک سے جان چھڑانی پڑے گی ورنہ ہم مزید تر وہ قرض کے شکنجے میں جکڑے جائیں گے. تو اجازت لیتے ہیں اس بار. لیٹس ہوپ کہ آپ کامنٹس کریں گے اور سبسکرائب کرتے رہیں گے اس چینل کو اور آپ سے اللہ حافظ. اللہ حافظ. سی یو.